نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور جو آیت کا جو حصہ میں نے تلاوت کیا آپ لوگوں کے سامنے، تو یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی 120ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وداؤٹ گوئنگ ٹو کنٹیکسٹ آف دس آیا، میں صرف اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ، آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے نہ یہود اور نہ نصارہ، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک آپ اس کی دین کے اور آپ اس کے پیروکار نہیں بنیں گے، یعنی کہ جب تک آپ اس کی بات نہیں مانیں گے تب تک یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے کسی بھی حال سے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل، کہہ دو، ان ہدی اللہ هو الہدی، کہ ہدایت جو ہے وہ صرف وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، یعنی ہدایت کا ذریعہ بے شک وہی ذریعہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو ہے۔ معزز ناظرین، اس آیت کے ترجمے کے بعد تو آپ کو پتہ چل چکا ہوگا، لیکن میں آج کل کے ایک کتاب میرے پاس پڑھی ہوئی ہے، وہ کتاب چونکہ عام مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، اس کے اوپر پابندی ہے اس کتاب کے اوپر، لہٰذا اس کتاب کا تذکرہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کو یا میں شائع کروں یا میں اس کتاب کا تذکرہ کروں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا ہے، تو اس کے حوالے سے میں اس کے اوپر گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ گفتگو ظاہری بات ہے کہ اسرائیل کے ایک زائنسٹ رجیم کے اوپر ہو رہی ہے۔ جیسا کہ انہوں نے ظلم اور بربریت کی، وہ داستانیں قائم کی جو جدید تاریخ کے، دنیا کے جدید تاریخ میں اپنی مثال آف ہے۔ یعنی ہم سنا کرتے تھے کہ فرعون جو ہوتا تھا، قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کے بچوں کو قتل کرتا تھا، یعنی وہ اتنا ڈرفوک اور اتنا خوفزدہ تھا کہ وہ بچوں کو قتل کرتا تھا اور بچوں کو نہیں چھوڑتا تھا۔ اور دنیا کی تاریخ میں ایک ایسی آرمی جنہوں نے بچوں کی، کوئی بھی دنیا کا ایسا قانون نہیں ہے جو یہ آپ کو اجازت دے کہ آپ دشمن کے بچوں کو قتل کریں، آپ دشمن کے خواتین کو قتل کریں، یا آپ ان لوگوں کو قتل کریں جو سویلین ہیں، لیکن وہ تو بعد کی بات ہے کہ سویلین۔ تو وہی کام فرعون کرتا تھا۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا اور اس کے مطابق اس کو یہ بتایا گیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس بچے کی وجہ سے آپ کی سلطنت ختم ہو جائے گی۔ اس کی مثالیں ہمیں قرآن سے ملتی ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ محض واقعات ہے۔ وہ لوگ اسپیشلی جو ایتھیسٹک مینٹیلٹی کے ہیں، جو اگنوسٹک مینٹیلٹی کے ہیں، جو اس طرح کے مینٹلی بیمار لوگ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے، قرآن تو اساطیر الاولین ہے، جو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، جو آج کل یہ لوگ باتیں بتاتے ہیں وہ 1400-1500 سال پہلے قرآن میں درج ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں، لیکن یہ محض قصے نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے زندگی ہے، اور زندگی گزارنے کا ہر گوشہ اس میں موجود ہے۔ تو فرعون کیا کرتا تھا، انہوں نے اپنے جاسوس مقرر کیے تھے، جہاں پہ جس کا بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اس کو قتل کر دیتا اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ تو اس کی مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دی کہ وہ آپ کے بچوں کو قتل کرتا تھا اور آپ کے بچیوں کو وہ زندہ چھوڑتا تھا، اسی ڈر کی وجہ سے کہ اس کی سلطنت ختم نہ ہو۔ اس کا زندہ مثال ہم نے تو کبھی سوچا نہیں تھا، ہم نے سنا تھا صرف، لیکن اس کا زندہ مثال ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور بلکہ پوری دنیا نے اس کو دیکھا، لائیو ٹیلی کاسٹ کیا، کہ جس طرح غزہ کے اندر انہوں نے بچوں کا وہ حشر کر دیا، وہ قتل عام کر دیا، وہ کٹی پٹی لاشیں جو پوری دنیا نے دیکھی، لیکن مجال ہو اسرائیل کو روکنے والا کوئی، یا اس کو یہ بتانے والا کہ دنیا نے قوانین جو بنائے ہیں وہ قوانین صرف محض چند ممالک کے لیے نہیں ہے، بلکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب یونائٹڈ نیشن کا وجود جب بنایا گیا تو وہ اسی لیے بنایا گیا تھا کہ دنیا کی اگلی جو نسلیں آئے گی اس کے لیے ہم ایک پرامن ماحول کو پیدا کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ملک جو اٹھے گا تو وہ کسی ملک میں بھی جا کر جارحیت کرے گا۔ اس چیز سے بچنے کے لیے اور دوسروں کے زمین کو قبضہ کرنے کے لیے اور ناجائز کسی کی سرحدوں کو کراس کرنے کے لیے، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے، اور آنے والی تیسری جنگ عظیم کو جس میں کروڑوں انسانوں کو، بلکہ میں کہوں گا جو آج کل کے دنیا کے پاس ہتھیار ہے، جنگی ہتھیار ہے، یہ اس دنیا کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ تو پہلے جو 2 جنگ عظیم جنگیں ہوئی اس میں تو کروڑوں انسان چل بسے، اور یہ جو کروڑوں انسان چل بسے تھے وہ کسی بہت بڑے مارکے کی وجہ سے نہیں چل بسے تھے۔ اسی طرح پاگل پن جس طرح نیتنیاہو کر رہا ہے دوسری جنگ عظیم میں، کون کر رہا تھا؟ ہٹلر کر رہا تھا۔ ہٹلر نے کیا کہا تھا؟ ہٹلر نے یہ کہا تھا، اپنی جرمن نسل کو یہ کہا تھا، وہ جہاں پہ بھی کھڑا ہوتا تھا وہ تقریر کرتا تھا کہ دنیا میں سب سے بہترین نسل کے جو لوگ ہیں وہ جرمن لوگ ہیں، دنیا کو عقل سکھانے والے جرمن ہیں۔ اگر جرمن کے خلاف کوئی اٹھے گا
تو وہ جرمن کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوگی، اور بائی ڈیوائن فورس جرمن نسل کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دی گئی ہے۔ جرمن وہ نسل ہے جس کے سامنے کوئی اور بندہ ٹک نہیں سکتا، یہ ان کا نظریہ تھا، اور یہ ایک ایسا نظریہ تھا جنہوں نے اس وقت کے اپنے لوگوں کو بھی دھوکہ دیا، کیونکہ وہ لوگ حقیقت میں یہ سمجھ چکے تھے۔ جس جگہ پہ بھی اس کو چڑھائی کرنے کے لیے کہا جاتا تھا جرمن فوج کو، جرمن لوگوں کو، تو وہ وہاں پہ چھڑ دوڑتے تھے، کیونکہ ان کے اندر یہ انبورن چیز موجود تھی۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ حقیقت میں ہم ایسی نسل ہے جس نے دنیا کے اوپر حکمرانی کرنی ہے، حقیقت میں ہم وہ نسل ہے جس کے اندر وہ ڈیوائن فورس موجود ہے کہ ہمارے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ آج کل کے دور کے وہ پہلو، خبریں تو آپ بہت سنتے ہوں گے، وہ پہلو آپ نے نتنیاہو میں بھی دیکھا ہوگا۔ جب سے یہ 2023 سے جب یہ لڑائی شروع ہو چکی ہے، تب سے میں اس کی تقریریں فالو کر رہا ہوں، سن رہا ہوں، اور ان کے وہ جو ربی لوگ ہیں، وہ ان لوگوں کی میں تقریریں سنتا ہوں، وہ عجیب باتیں کرتے ہیں۔ میرے پاس ایسے ویڈیوز موجود ہے جو کہ سوشل میڈیا کے دکھانے کے نہیں ہے۔ ان کے ربی کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو بھی قتل کرو، جہاں پر بھی پاؤ ان کو قتل کرو، کیونکہ کل یہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر یہ ہمارے لیے، ہمارے وجود کے لیے خطرہ بنیں گے۔ عجیب باتیں، عجیب داستانیں، عجیب آئیڈیالوجی۔ دنیا میں اگر ٹیررسٹ صحیح معنوں میں کسی کو کہا جا سکتا ہے تو آپ سوچ لیں کس کو کہا جا سکتا ہے صحیح معنوں میں، جس کو اس دنیا کی امن کو خطرہ ہے، جس سے وہ کون لوگ ہیں؟ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ تو نتنیاہو کو میں فالو کر رہا ہوں تب سے، تو وہ یہ کہتا ہے اپنی تقریروں میں کہ the roar of Judah has been heard throughout the Middle East۔ پوری مڈل ایسٹ میں جو جوڑا ہے اس کی غرار کو اب محسوس کیا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ حقیقت بھی کہتا ہے، کیونکہ 2 سال تقریباً مکمل ہو چکے ہیں یا مکمل ہونے والے ہیں، کہ غزہ کی ایک 41 کلومیٹر پٹی کے اوپر 2 سال تک مسلسل اس طرح بم برسائے گئے کہ اس مٹی کو، ان بلڈنگز کو اور ان بچوں کو، جب کھٹی پٹی لاشیں ان کی میں دیکھ رہا تھا تو مجھے پتہ نہیں، میں بالکل اپنے خود میں نہیں رہتا ہوں۔ اس طرح کی حالت پوری دنیا نے دیکھی، آپ لوگوں نے ضرور دیکھی ہوگی۔ ان کے اوپر، ان کے خون کے اوپر یہ اپنے آپ کو لائن کہتا ہے، اپنے آپ کو شیر کہتا ہے، اور دوسرے عرب ممالک کو اسی کے اوپر ڈراتا ہے۔ یہ کام کون کرتا تھا؟ آپ کو پتہ ہے، امیر تیمور کرتا تھا یہ کام۔ امیر تیمور جس شہر کے اوپر حملہ کرتا تھا تو وہاں کے لوگوں کے سر کاٹتا تھا اور ان سے مینار بناتا تھا، پھر اس کو جلاتا تھا، وہ آگ جلتی رہتی تھی۔ جس جگہ پر بھی یہ کام کرتا تھا وہ صرف یہ خوف و ہراس اور قیاس پھیلانے کے لیے کرتا تھا۔ یہ وہی فارمولہ ان لوگوں نے اپنایا ہوا ہے۔ اور کوئی بھی دوسرا ملک اگر اپنی ساورنٹی کی حفاظت کرے اور جو ہتھیار ان کے پاس ہے، اگر ویسے ہتھیار وہ ملک رکھے، تو پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ بن رہا ہے، بقول اسرائیل کے۔ اپنے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں ممالک کو تباہ کرنے کے لیے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ 1984 سے اسرائیل کہہ رہا ہے، خصوصی طور پر نتنیاہو یہ کہہ رہا ہے، 1984 سے لے کر ابھی شمار کر لو کتنے سال بن گئے۔ تقریباً آج سے کم از کم 30 سال سے تو اوپر بن رہے ہیں، مطلب 35 سال سے تو اوپر بن رہی ہے، 35-36 سال سے اوپر، تقریباً 40 سال سے یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ابھی ایران جو ہے وہ ڈرٹی بم بنا رہا ہے، ابھی بنا رہا ہے، 2 ہفتوں میں بنا رہا ہے، 3 ہفتوں میں۔ وہی گردان آج 40 سال بعد بھی موجود ہے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر پاور بننے جا رہا ہے۔ اور اس سے صرف ہمیں نہیں، انہوں نے جو چند دن پہلے تقریر کیا ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ صرف ہمیں نہیں، اس سے پوری دنیا کو خطرہ ہے۔ آپ نے جو بین الاقوامی قوانین کو پامال کیا، جس جگہ پہ آپ چاہے تو وہاں پہ آپ کو اجازت ہے، آپ اٹھ کر وہاں پہ بمباری کر دیتے ہیں، آپ سے دنیا کو خطرہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا خطرہ جو آج کل دنیا کی امن کو ہے وہ آپ سے ہے۔ اور مغرب کی یہ دغلی پالیسی، دغلی سیاست، حیران کر دینے والی سیاست، دغلی پالیسی حیران کر دینے والی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس ذرا لاجک کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو مجھے بھی سمجھائیے کہ جب امریکہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایران کو، ڈونلڈ ٹرمپ جو کہتا ہے میں نے ایران کو وارننگ دی تھی کہ 60 دن میں آپ کو مہلت دیتا ہوں، 60 دن کے اندر آپ معاہدہ کر لیں، مطلب سرنڈر کر لیں، معاہدہ کر لیں مین سرنڈر کر لیں، ورنہ آپ کا جو حشر ہوگا وہ بہت بھیانک ہوگا۔ مطلب اسرائیل آپ کے اوپر اٹیک کرے گا، اسرائیل نہیں کرے گا، یہ لوگ تھے جو ان کے اوپر اٹیک کرنے والے تھے، اور یہ بھیانک انجام کی جو باتیں وہ سنا رہے تھے وہ یہی سنا رہے تھے۔ آپ مجھے یہ ذرا بتا دیجئے کہ کس نے آپ کو یہ رائٹ دیا ہے کہ آپ دوسرے انسانوں کو اپنی من کی زندگی گزارنے اور ان کے من کی زندگی جینے کا حق ان سے آپ چھین لیں؟ کس نے یہ رائٹ دیا ہے آپ کو؟ کسی ملک نے اٹھ کر امریکہ سے اگر یہ حق چھینا ہے تو آپ بے شک اٹھ سکتے ہیں اور اسی ملک سے یہ حق آپ چھین سکتے ہیں۔ آپ افریقہ کو دھمکیاں دے رہے ہیں
کہ افریقہ کے اندر جو گولڈ ہے، جو کافر ہے، جو ڈائمنڈ ہے، وہ افریقہ کی ملکیت نہیں ہے، وہ ہماری ملکیت ہے۔ افریقہ کے اندر ان لوگوں کو آپ نے قتل کر دیا، افریقہ کے اندر آپ لوگوں نے کیاس پیدا کر دیا، اور ان لوگوں کا یہ بہت پہلے سے یہ شیوا رہا ہوا ہے کہ جو بھی غیرت مند لیڈر اٹھتا ہے تو وہ اسی غیرت مند لیڈر کو قتل کر دیتا ہے۔ عراق کے اوپر ان لوگوں نے الزام لگایا کہ عراق کے پاس جو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن موجود ہے، تہس نہس کر دیا عراق کو، کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں نکلی۔ ان ہی لوگوں نے وہ جو اسکاٹ ریٹر ہے، وہ ان کے انٹیلیجنس میں اسی وقت ویپنز انسٹرکٹر تھا عراق کے وار میں، اس کو میں نے خود سنا، وہ کہہ رہا ہے کہ دس واز اے بگیسٹ مسٹیک، جو نتن یاہو کی وجہ سے امریکہ اسی جنگ میں کودی اور عراق کے اندر انہوں نے لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا، اسی بہانے کے اوپر کہ وہاں پر کیا موجود ہے، وہاں پر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن موجود ہے۔ 20 سال آپ نے افغانستان میں قتل و غارت کی، 20 سال میں آپ نے صرف اور صرف اسی بہانے پر وہاں پر قتل و غارت کی کہ یہاں پر ایک دہشت گرد رہتا ہے، اور ایک دہشت گرد کی وجہ سے آپ نے پورے ملک کو تباہ کر دیا۔ 20 سال آپ نے اس کے اوپر بارود برسائے۔ دنیا کا کون سا قانون، انسانیت کا کون سا قانون آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ 7 سمندر پار وہاں سے اٹھ کھڑے ہو کر یہاں پر آ کر اٹیک کریں 20 سال؟ مصر کو انہوں نے اسی طرح، مصر کے اڈے اسرائیل اٹھ کر، اسرائیل تو بہت کوئی وجود نہیں رکھتا، یہ تو میں بار بار کہتا ہوں، اسرائیل کا کوئی، نہ اس کی زمین اپنی زمین ہے، یہ فلسطینیوں کی زمین ہے، نہ اسرائیل کا وجود اپنا وجود ہے، نہ اسرائیل کی دفاع، نہ اسرائیل کی آفینسو اسٹرکچر اپنا وجود رکھتا ہے۔ وہی ویسٹرن لابی ہے، وہ جدھر بھی چاہتا ہے، جہاں بھی چاہتا ہے اٹھتا ہے اور وہاں پہ اپنی آنکھیں کریٹ کر لیتا ہے اور وہاں سے جس کو بھی چاہے ہٹ کر لیتا ہے۔ اور اسی آیات کے مصداق پر جن عربوں نے امریکہ کی اسی دین کو قبول کر دیا، آپ دیکھیں وہاں پہ امن ہے، لیکن ان کے قریبی جل رہے ہیں۔ سعودی عرب میں دیکھیں، یو اے ای میں دیکھیں، جارڈن میں دیکھیں، جارڈن تو انفیکٹ وفاداری میں اتنے حد سے گزر گیا ہے کہ وہاں سے اگر اسرائیل اور امریکہ کا کوئی بھی جہاز یا کوئی بھی میزائل وہاں سے کراس کر لیتا ہے ان کی ایئر اسپیسز سے تو ان کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا۔ لیکن انہی دنوں میں، ان پچھلے 2 دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ایران کی طرف سے زیادہ میزائل وہاں پہ گرے ہیں۔ مطلب ایران کے جو میزائل فائر ہوتے تھے ریٹیلیٹری اٹیک میں، جواب میں اپنے ڈیفنس میں، جب ایران نے فائر کیے تھے اسرائیل کی ملٹری سائٹس کو اٹیک کرنے کے لیے، تو آپ کو پتا ہے کہ زیادہ میزائل کہاں پہ ہٹ ہوئے؟ جارڈن کی ایئر اسپیس میں ہٹ ہوئے۔ پھر وہاں سے جو نکلے، امریکہ اور اسرائیل کا جو سسٹم لگا ہوا ہے ڈیفنس سسٹم، وہ ہٹ کرتے تھے، تو سیدھا میزائل وہاں پہ بھی ہٹ ہوتے تھے۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دنیا نے آج یہ فیصلہ نہیں کیا کہ دنیا کے اندر کوئی قانون نہیں رہا ہے، اب جو طاقتور ہے، جو کوئی بھی جس کے بازو کے اندر جتنا بھی زور ہے، اگر اس نے اپنی دفاع میں یا اپنے لیے کچھ حاصل کرنے میں کچھ کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ تقریباً ختم ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ آج کل ایران کے اوپر جو اٹیک ہو رہے ہیں، یہ ایران کے اندر ایک رجیم آپریشن ہے جو اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ امریکہ، اسرائیل، برٹین، یورپ، انہی ممالک نے، انکلوڈنگ فرانس ایٹسٹرا، انہی ممالک نے ایران کے اندر رجیم آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ اب یہ تب تک یہ حملے جاری رکھیں گے جب تک ایران کے اندر لیڈرشپ کو تبدیل نہیں کیا جاتا، یا ایران کے اندر جتنے بڑے اسٹریٹجک اور نیوکلیئر ایسٹس ہے، یا مطلب ان کے انرجی سائٹس ہے یا پاور ہاؤسز ہے، جب ان کو تباہ نہیں کیا جاتا تب تک یہ حملے جاری رہیں گے۔ امریکہ کو کوئی پرواہ ہے نہیں، اگر اسرائیل تباہ بھی ہوتا ہے تو اسرائیل میں ویسے کون سے اپنے لوگ موجود ہیں؟ یہ تو مختلف ممالک، یہ تو سیٹلرز ہیں، وہاں مختلف ممالک سے آ کر یہاں پہ آباد کیے جا چکے ہیں۔ یا تو اسرائیل کے ذریعے سے وہ اور بھی زمین لیں گے، یا اسرائیل کے ذریعے سے مطلب وہاں پہ ایسا تسلط قائم کریں گے کہ اسرائیل اس پورے خطے میں وہ اسرائیل کو اتنا پاورفل بنائیں گے کہ کوئی بھی ملک یہ جرت نہیں کر پائے گا کہ اسرائیل کا آرڈر چلے گا، جو بھی اسرائیل چاہے گا وہ اسی خطے میں ہوگا، تمام ممالک کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور اسرائیل کا حیثیت یہ لوگ اس طرح بنائیں گے کہ اٹ وڈ بیکم اے کائنڈ آف اے گاڈ فادر۔ تو یہی وہ چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کچھ ضروری باتیں آپ کو سمجھانا لازمی سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے 70 گنا اسرائیل سے بڑا ہے، اور ایران نے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، ایران نے اس سے پہلے بھی لمبی جنگیں لڑی ہیں، ایران نے نقصانات بھی اٹھائے ہیں، ایران نے اوروں کو بھی نقصانات دیے ہیں۔ لیکن ایران اگر چاہے تو ایران لمبی لڑائی لڑ سکتا ہے، لیکن اسرائیل لمبی لڑائی لڑنے کا متحمل نہیں ہو سکتا بغیر امریکہ اور انہی ممالک کے سپورٹ کے۔ تو امریکہ اور یہ لوگ ایران کو اب ڈیفنس لحاظ سے اور ایک اکانومی کے لحاظ سے کمزور کرنے جا رہے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو پچھلے اٹیک جو انہوں نے پلان کیے تھے وہ اس لحاظ سے پلان کیے تھے کہ ان کا سب سے بڑا جو لیڈرشپ تھا اس کو اڑا دیا درمیان میں سے۔ اب دیکھیں کہ بڑے بڑے کمانڈرز انہوں نے اڑا دیے۔
ان کے بڑے بڑے سائنسدان انہوں نے ختم کر دیے. اب یہ سوچ رہے تھے اور پھر میزائل ڈیپوز کے اوپر انہوں نے اٹیک کیے. میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، اگر اس میں کوئی حقیقت ہو محمد مرانڈی کا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو ویڈیوز اسرائیل شو کر رہا ہے تو وہ ویڈیوز جو کہ میزائل سائٹس کی ویڈیوز ہیں اور جو ملٹری سائٹس کی ویڈیوز ہیں، اسپیشلی جو میزائل کے ڈیپوز ہے اور لانچرز ہے جو اسرائیل نے تباہ کیے ایران کے اندر، ان کے کچھ ویڈیوز انہوں نے بنایا ہے. تو محمد مرانڈی، پروفیسر محمد مرانڈی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کچھ ڈمی ٹائپ آف ڈیپوز بنائے تھے اسرائیل کو دھوکہ دینے کے لیے، اسرائیل کو چکما دینے کے لیے ہم نے بنائے تھے. لیکن اس کا پتہ تو خیر بعد میں چلے گا. اگر ایران لمبی لڑائی لڑے گا اور یہ میزائل سٹرائک ان کے بند نہیں ہوں گے تو پھر ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعی پروفیسر محمد مرانڈی جو کہہ رہے تھے یہ سچ کہہ رہے تھے. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ جو پروفیسر محمد مرانڈی کہتا ہے یہ ایک محض ایک فیس سیونگ ہے، اور ایران جو ہے وہ ان کی انٹیل کاپی ناکام ہو چکی ہے، انٹیلیجنس ان کی کاپی ناکام ہو چکی ہے. اور اسی طرح ایران نے اس طرح بھی نہیں ہے، ایران نے جو اٹیک کیا ان کے بہت اسٹریٹجک سائٹس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. اگر آپ دیکھیں تو آج انہوں نے فتح 1 میزائل جو انہوں نے ہائفا پورٹ کو ٹارگٹ کیا ہے. ہائفا پورٹ آپ کو پتا ہوگا کہ بہت اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ پورٹ ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 35 لوگ لاپتہ ہیں اسرائیل کے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 5 لوگ آج مارے گئے ہیں. اور پچھلی رات جو اٹیک کیا تھا ایران نے اس میں بھی مارے گئے تھے. تو اگر آپ دیکھیں تو پہلا جو اٹیک اسرائیل نے کیا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کے اوپر جو اسرائیل تھا وہ ڈومینیٹڈ رہا تھا. پھر اسی رات جو اٹیک ایران نے واپس ریٹیلیشن میں کیا تو اس میں ایران کو ایج حاصل تھی. اور پھر بعد میں دن کے دوران جو کارروائیاں ایران کے اوپر انہوں نے کی، مہرآباد ایئر بیس کو انہوں نے ہیٹ کر دیا، ان کے کچھ ڈیپوز ہیٹ کیے، اور گیس فیلڈ کو ایران کے اندر گیس فیلڈ کو انہوں نے ہیٹ کر دیا. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ان کا فرادہ ایک نیوکلیئر سائٹ ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ نیوکلیئر سائٹ ہے، وہ جو پہاڑوں کے بالکل بیچ میں ہے، اس کے اوپر بھی اٹیک کر دیے گئے ہیں. تو اسرائیل کی طرف سے یہ دعویٰ ہے کہ سرفیس کے اوپر جو 60% انہوں نے یورینیم انریچمنٹ کا جو کام کیا تھا وہ ہم نے تباہ کر دیا ہے. لیکن ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارے جو نیوکلیئر ایسیٹس ہیں، جو ہماری انریچمنٹ سائٹس ہیں وہ محفوظ ہے، ہماری جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ بھی محفوظ ہے. بہرحال یہ جنگ تب تک جاری رہے گی جب تک یہ امریکہ اسرائیل اپنے مقاصد حاصل نہیں کرتے، تب تک یہ حاصل جاری رہے گی یہ جنگ. اور یہ یاد رکھے کہ ایران کے بعد صرف ایران کے اوپر یہ نہیں ہے. اگر یہ لوگ ایران کو کمزور کر دیں گے، اگر یہ لوگ ایران کو ختم کر دیں گے، یا جو مقاصد ان کے ایران سے ہے اگر یہ حاصل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کے ساتھ لگا ہوا پاکستان ہے اس کی باری ضرور رہے گی. اور خدا نہ کرے کہ ایسا وقت ہو کہ ایران کمزور پڑ جائے. اور عرب تو انہوں نے تو ان کا دین تسلیم کر لیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں رہا ہے. انہوں نے اپنے لیے اپنی نرم دل آسائشوں کی زندگی جو ہے انہوں نے اپنے لیے چنی ہوئی ہے. جو امریکہ کہتا ہے وہی وہ لوگ کرتے ہیں. مجھے کوئی اور اس میں نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ UAE اور اسرائیل میں مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا، جارڈن اور امریکہ میں مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا. یہ مجھے ایک جیسے لگ رہا ہے، صرف ناموں کی تبدیلی ہے. مجھے کوئی حرج نہیں ہے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ امت مسلمہ کے اندر اتحاد پیدا کرے. اور یہ جو کرائسس ہماری اوپر تھوپ دی گئی ہے اس کو ایسا نہ سمجھے کہ یہ صرف ایران کا معاملہ ہے اور صرف فلسطین کا معاملہ ہے. باری سب کی آنی ہے. خدا نہ خواستہ اگر یہ لوگ، یہ صہیونی لوگ، یہ یہودی لوگ اگر اپنے کارروائیوں میں کامیاب ہوتے ہیں دن گھبرانے کی ضرورت ہے. اور پھر ہمیں اپنی باری کا انتظار کرنا پڑے گا. یا تو ان کو تسلیم کرنا پڑے گا، سرنڈر کرنا پڑے گا ہمیں، اور یا پھر انتظار کرنا پڑے گا. خدا نہ کرے کہ ایسا وقت ہمارے پڑا ہے. اور ایک شعر پہ یہ بات ختم کروں گا کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی سے سنوں، خدا نہ کرے کہ میں کسی سے سنوں کہ تو نے بھی غم دنیا سے ہاتھ مانی. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.